حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله ہماری گزارش ہے یہ افراد جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آئیے آگے آ جائیے. یہ ایک تو بزرگوں کو لگانا چاہیے جو 70 سال کے اوپر ہو چکے ہیں. جوان اگر ٹیک لگائیں گے تو پھر بزرگی کا کیا عالم ہوگا. لہذا مجلس سے مولا ہے اور مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے, انہیں مجلس سے علوم ہے, مجلس سے فاتحہ ہے. اسی عنوان سے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں یہ بھی ہوئی ہے. اور اب یہ خانہ جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں فرش عطائے حسین پر, میں اس وقت میں اس پڑھ کے گیا ہوں جو خانہ نہیں بنا ہوا تھا اور یہی پہ پڑھ کے گیا ہوں. آج آیا ہوں تو بڑی خوشی کا اظہار یہ ہے کہ خانہ بنا ہوا ہے. مولا کا خانہ یہ آباد ہو چکا ہے اور بہت خوشی کا مقام ہے. سامنے مسجد بھی جو ہے وہ نہ جانے کس وجہ سے رکی ہوئی ہے. اب کیا حالات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن انشاءاللہ اب خورشید بھائی کی متولی بھی ہیں, مقدم بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں, شروع ہو گیا. یہ خوشی کی بات ہے. اور اس کے گرانے سے پہلے اگر مجھے اطلاع ہوئی ہوتی کہ مسجد بنوانا ہے, مسجد کی ضرورت ہے یہاں پہ, تو شاید میں اس میں حصہ لیتا ہوں مسجد بنوانے میں. لیکن اتنے سال کے بعد, تقریباً 3 سال کے بعد اس سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ مجلس بنانے کے لیے گئے تھے شاہ کو, وہاں انہوں نے تذکرہ کیا. بہرحال بننا ہے اور بنوانا ہے. ایک طرف اللہ کا گھر ہے, دوسری طرف مولانا حسین کا گھر ہے. نہ اس سے آپ کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں نہ اس سے. فرق دونوں میں اتنا ہے کہ ایک میں واجب ادا ہو رہا ہے, ایک میں مستحب ادا ہو رہا ہے. نہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھ گیا. مذاکرین بڑے بیوقوف ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نماز اور حسین میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. نماز اور حسین میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں, یعنی نماز اور عزاداری میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. ٹکراؤ کسی بھی اعتبار سے ہے ہی نہیں. یہ ٹکراؤ ہماری نقل کا ٹکراؤ ہے, ورنہ جہاں مستحب اور واجب کا مسئلہ ہو وہاں ٹکراؤ کیسا. جہاں واجب اور مستحب کا مسئلہ ہو وہاں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ جان لیجیے کہ اگر آپ واجب چھوڑیں گے تو پروردگار بروز محشر آپ سے
आप पर नमाज वाजिब थी, आपने नमाज क्यों छोड़ा, और छोड़ने के एवज में आपको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। आज़ादारियत की जो शुदा वो है कि जो मुस्तहब है, ताकीद की गई है इसको करने के लिए, इसको बचाने के लिए सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपसे 5 मजलिसों में 2 मजलिसें छूट गई, 3 मजलिसें आपने किया, तो अल्लाह ताला आपसे सवाल नहीं करेगा कि फलां के घर के मजलिस आपने क्यों छोड़ा। आई बात समझ में? इस बहस में जाना नहीं चाहता हूँ, बस सिर्फ तो ही बताना चाह रहा हूँ, एक वाजिब है, एक मुस्तहब है, वहाँ अगर आपने छोड़ा तो कुदरत आपसे सवाल करेगी। यहाँ अगर आपने छोड़ा तो सवाल नहीं होगा, ना आपको सजा मिलेगी। मगर एक जुमला नतीजे के तौर पे आपके हवाले कर रहा हूँ, ना इसे छोड़ सकते हो ना एक झूठ में सलाह कर दी होने वाली। अब यहाँ से आप पहले सुनिए और जितनी देर मुझे बोलना है ताकि आपके नजर का भी एहतमाम पूरा हो जाए उधर, इसी वजह से ये तासीर भी हुई। हालांकि आज वाकई मेरे पास दामन रब में गुंजाइश नहीं है, मैं भी कहीं का प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ, सिर्फ इस बुनियाद पे आया हूँ कि जो है मेरे शागिर्द के वालिद की मेहनत थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि पहले यहाँ उसके बाद फिर वहाँ, और ताखिर में ताखिर होती चली जा रही है बगैर किसी तमहीद के। आप पैदा फरमाइए कि कुरान मजीद जैसी किताब, और वो भी पैगम्बर इस्लाम का ज़िंदा-ए-जावेद मुअजिज़ा, क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब, सारे दुनिया के उलूम को इस किताब में समेट कर कुदरत ने अपनी कुदरत का मज़हर बनाया। इस कुरान मजीद को अपनी कुदरत का मज़हर बनाया, और कुदरत का मज़हर बनाने के बाद आपको ये पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? कि मेरी किताब क़यामत तक बाकी रहने वाली है। अगर इस किताब से इनकार करते हो, इस किताब की आयतों से इनकार करते हो, तो दायरे सलाम से खारिज हो जाओगे। अच्छा, अल्लाह ने तो समझा दिया, फिर अहले बैत ने भी समझाया, फिर आज के ज़माने में मुफ्तियों ने समझाया। ये जान लीजिए कि मुफ्तियों का भी इत्तेफाक फैसला है, मुसलमान के बड़े बड़े मुफ्तियों का ये फैसला है, और उसके अलावा हमारे भी फैसला कि अगर किसी फर्द बशर ने कुरान की एक आयत से इनकार किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर किसी ने कुरान की एक आयत से इनकार किया, कुरान की एक आयत से इनकार किया तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो अगर कोई 22 आयतों से इनकार कर रहा हो, ज़हन पर नहीं पहुंचा, एक सवाल ये मोहम्मद वाला अगर एक आयत से आपने इनकार किया तो सारे मुफ्तियों का ये फतवा है, मुसलमानों का बिल-इत्तेफाक ये फैसला है कि अगर एक आयत से आपने इनकार कर दिया तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो। तो जो 22 आयतों से इनकार कर रहा हो तो वो तो बदल अवला दायरे इस्लाम से खारिज है ना। शिया तो बहुत दूर की बात है, वो मुसलमान भी कहलाने का हकदार नहीं है, वो मुसलमान भी कहलाने का हकदार नहीं है। लिहाजा आपकी कौम की बेइज्जती हो रही है, आप शिया हैं, आपकी बेइज्जती हो रही है। दूसरों को आज मौका मिला है और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे में तो कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, इनके यहाँ एक इंसान पैदा हो गया कि जो हर एतबार से मुखालफत कर रहा है, कुरान की आयतों की मुखालफत कर रहा है। फिर उसके बाद अभी 5 दिन पहले एक छोटा सा क्लिप उसने और डाल दिया उठा के, वो भी आपने सुना होगा। कम वक्त ने क्या डाल दिया कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करना ये गुनाह है। इन्होंने डाल दिया ईद उल अज़हा पे कुर्बानी करना ये गुनाह है। करोड़ों जानवरों को ज़िबा कर देना ये गुनाह है। और जनाब इब्राहीम की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कहाँ किया था? ये सब हालात हैं।
اب میں آپ کے حوالے کیوں نہ کر رہا ہوں چیزوں؟ جب انسان زمین فروش ہو جاتا ہے، جب انسان بک چکا ہوتا ہے، جب انسان آرٹسٹ کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے، جب انسان استقبال اور استعمال کے ہاتھوں میں گیند بن جاتا ہے، تو جیسے چاہتے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پوزیشن اسی وقت یہ ہو چکی ہے، جو انسان قرآن کا مخالف ہو، جو انسان عید الاضحیٰ کا مخالف ہو، جو انسان قربانی کا مخالف ہو، جو انسان نبی اللہ ابراہیم کی سیرت کا مخالف ہو، تو کس اعتبار سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے دیکھو۔ لہذا ایسے انسان کو بالکل اپنے اسلام سے خارج کر کے بتاؤ، جو قرآن کا نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں، وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اتنے خراب حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پرآشوب ماحول میں آپ کا زندگی گزارنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اس پرآشوب زمانے میں۔ اسی لیے شاید امام نے جملہ کہا ہے کہ اگر ہماری نظر کرم نہ ہوتی تو یہ دنیا کے ظالم افراد تمہیں آٹے کی چکی کی طرح سے پیس ڈالتے۔ یہ مولا کا بہترین جملہ ہے، مولا کا بہترین جملہ ہے، آخری امام کا جملہ ہے۔ اگر ہماری نظر کرم تمہارے اوپر نہ ہوتی تو دنیا کے افراد تمہیں آٹے کی چکی کی طرح سے پیس ڈالتے۔ اگر ہم آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ہم آرام سے کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ لطف امام زمانہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ امام کے وفادار بننے کی کوشش کیجیے، امام کے وفادار بننے کی کوشش کیجیے، جو امام نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آپ کا امام آپ سے راضی رہے، آپ امام سے راضی رہے۔ اگر ویسا بنتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔ اور اگر امام کے مشن سے ہٹ کے آپ نہیں گزار رہے ہیں تو پھر آپ کا امام آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ جب آپ کا امام آپ سے راضی نہ ہو تو پھر آپ جان لیجیے کہ آپ کی دنیا اور آخرت سب بیکار ہے۔ اب ذرا اس سورے کا ترجمہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، چھوٹا سورہ ہے، اسی کے ذریعے میں بڑی پوری ختم ہو جائے گی۔ سورہ زلزال کی آیت آپ کی ہدایت ہے، سورہ زلزال زلزلے والی آیت، زلزلے والا سورہ، سورہ زلزال کی آیت آپ کی ہدایت ہے۔ خطاب قدرت ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا، زمین کو زلزلہ ہوگا، بھوک کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا، اور اس کے بعد سارے افراد مر چکے ہوں گے، زمین اپنے خزانوں کو نکال کر باہر پھینک رہی ہوگی۔ ایسے حالات میں فرد بشر ہوگا جو زمین سے پوچھ رہا ہوگا، زمین تجھے ہو کیا گیا ہے، زمین تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو زمین اپنی آنکھ پیتی اسی انسان سے بیان کرے گی، زمین اپنی آنکھ پیتی اسی انسان سے بیان کرے گی، میرے رب کا حکم ہے اپنے چھپے ہوئے خزانوں کو نکال کر باہر کر دوں، اس انسان سے بیان کرے گی۔ اب یہ دن کون سا دن ہوگا؟ اب پھر آگے آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ دن وہ دن ہوگا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آ رہے ہوں گے، وہاں جمع ہو رہے ہوں گے، سفید کفنی پہنے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد کیوں آ رہے ہوں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکے، اور اعمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد پروردگار عالم آخری فکرہ قرآن مجید کی آیت کا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر آپ نے نیکی کی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اجر ملے گا، اگر ذرہ برابر آپ نے برائی کی ہوگی تو پروردگار کی بارگاہ سے آپ کو سزا
سے آگے بڑھنا ہوگی تو آپ ذرا سوچو، ایک بات قابل غور ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کو ذرا یاد کرو کہ جب قیامت کا دن ہوگا، زمین کو زلزلہ ہوگا، زمین اپنے خزانوں کو نکال کر باہر پھینک رہی ہوگی، بھوک کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا، سارے افراد مر چکے ہوں گے۔ ایسے حالات میں ایک انسان ہوگا جو زمین سے سوال کر رہا ہوگا کہ زمین تجھے ہو کیا گیا ہے، زمین تجھے ہو کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے افراد مر چکے ہوں گے تو یہ کون فرد بشر ہوگا جو زندہ ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے افراد مر چکے ہوں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے افراد مر چکے ہوں گے، بھوک کا عالم ہوگا، سناٹا ہوگا، اور اس کے بعد عالم یہ ہوگا کہ انسان زمین سے پوچھ رہا ہوگا، زمین تجھے ہو کیا گیا ہے، زمین تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو زمین اپنی آپ بیتی اسی انسان کو بیان کر دے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب سارے افراد مر چکے ہوں گے تو یہ کون فرد بشر ہے جو زندہ ہوگا اور زمین سے باتیں کر رہا ہوگا؟ تو صاحب تفسیر صافی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ سب کے مر جانے کے بعد جو فرد بشر زندہ ہوگا اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں کسی جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سب کو موت ہے اس دن علی اور اولاد علی کو موت نہیں ہے۔ جس دن سب کو موت ہے اس دن علی اور اولاد علی کو موت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حیات بخش آتا ہے نا، یہ تو حیات دینے کے لیے آئے تھے، یہ مرنے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ بھیا جو ان کی محبت میں مر جائے اسے تو موت آتی نہیں۔ آپ کو سنا کرتے ہیں نا، اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کو موت نہیں آتی، وہ شہید بنتا ہے۔ تو آپ کو سنا کرتے ہیں نا، لہذا جو ان کی محبت میں مر جائے اسے تو موت آتی نہیں، تو انہیں کہاں سے موت آئے گی؟ یہ حیات بخش آتا ہے، یہ حیات دینے والے آتا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی آپ کے حوالے کر دوں، اگر ان تک زہر نہ پہنچتا، اگر ان تک تلوار نہ پہنچتی تو یہ قیامت تک زندہ رہتے۔ آپ ہر امام کی حیات جمع کو، سوال حیات کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ ہمارا کوئی بھی امام اپنی طبیعی موت نہیں مرا ہے، ہمارا کوئی بھی امام اپنی طبیعی موت اس دنیا سے نہیں گیا ہے۔ بھائی ان تک زہر پہنچا تو موت آئی، ان تک تلوار پہنچی تو موت آئی، ان تک تلوار پہنچی تو موت آئی۔ اما جس امام تک نہ زہر پہنچا نہ تلوار پہنچی، وہ امام 1400 برس تک خیبر میں پڑتے ہیں۔ جس امام تک نہ تلوار پہنچی نہ زہر پہنچا، وہ امام آج تک غیبت کے پردے میں زندہ ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد آج کائنات کا امام زندہ ہے، اور اس کے بعد سب کی رہ کے امام ہدایت کر رہے ہیں اور چاہنے والے ہدایت پا رہے ہیں۔ لہذا یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اب ایسا متوجہ رہیے، ایک گھنٹے کا ٹائم ہے نا، ابھی میں اس کو تمام کر دوں گا۔ لہذا آپ اس بات کا احساس کریں کہ پروردگار عالم جس کو بھی اپنی حجت قرار دیتا ہے، جس کو بھی پروردگار عالم اپنی طرف سے نبی بناتا ہے یا امام بناتا ہے، اس کو صاحب اختیار بناتا ہے، اس کو صاحب اختیار بناتا ہے، مجبور نہیں بناتا۔
بھی امام بے اختیار نہیں رہا بھائی، نہ کوئی نبی بے اختیار رہا نہ کوئی امام بے اختیار رہا. وہ تو ان کے یہاں عقیدہ ہے نا کہ دنیا سے چلے گئے تو مر گئے، بے اختیار ہو گئے. لیکن ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے عزیزو کہ اگر عالم بچپن ہے تب بھی صاحب اختیار، اگر عالم شباب ہے تب بھی صاحب اختیار، عالم جوانی ہے تب بھی صاحب اختیار، اور عالم ضعیفی ہے تب بھی صاحب اختیار. حد یہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے تب بھی صاحب اختیار. حد یہ ہے کہ دنیا سے چلے گئے تب بھی صاحب اختیار. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو امام کربلا میں سو رہا ہے، جو امام نجف میں سو رہا ہے، جو امام سامرا میں سو رہا ہے، جو امام کاظمین میں سو رہا ہے، مانگنا بتا رہا ہے، ہندوستان سے مانگنا بتا رہا ہے کہ اگر صاحب اختیار نہ ہوتا تو یہاں سے واسطہ دے کے نہ مانگتا. اگر صاحب اختیار نہ ہوتا تو ہم واسطہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم واسطہ نہ دیتے. لیکن سلوات محمد جتنے بھی ہیں سب صاحب اختیار ہیں، سب صاحب اختیار ہیں. چاہے وہ حیات بشری کا معاملہ ہو، چاہے وہ دنیا سے جانے کا معاملہ ہو. اب ایک جملہ اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں عزیزو کہ ہمارے امام جیسے حیات بشری میں صاحب اختیار تھے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی صاحب اختیار ہے. یہاں اختیار چھینا نہیں ہے. کیوں نہیں اختیار چھینا ہے؟ یہ تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہے نا کہ اگر کسی کو 5 سال کے لیے چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان صاحب اختیار رہا تو اس کو پورا اختیار 5 سال تک جو چاہے کرے، اور 5 سال کے بعد اگر ہار گیا تو بے اختیار ہو جاتا ہے. یہ دنیا والوں کا نظام ہے، یہ دنیا والوں کا نظام ہے کہ جب تک صاحب اختیار رہے، جب تک منصب رہا تب تک صاحب اختیار رہے. ادھر منصب اور عہدہ چھنا بے اختیار ہو گئے. لیکن اللہ جب کسی کو امام بناتا ہے، نبی بناتا ہے تو اختیار کو چھینتا نہیں ہے، اختیار کو چھینتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے امام بنایا، نبی بنایا، تو اسے دنیا میں بھی صاحب اختیار بنایا، مرنے کے بعد بھی صاحب اختیار. اختیار چھینتا نہیں ہے. کیوں نہیں چھینتا؟ یہ اس کی وحدانیت کے خلاف ہے. یہ بات اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے. یہ بات کہ کسی کو خدا بھائی رہنما بنا کے بھیجا ہے نا، اپنی حجت بنا کے بھیجا ہے نا، حجت خدا بنا کے بھیجا ہے نا قدرت نے، تو پھر اختیار کیوں لے گا؟ چھینے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ ہندوستان میں بیٹھ کر نجف کے مولا سے رابطہ کرتے ہیں. ہندوستان میں بیٹھ کر ہم لوگ نجف کے مولا کو پکارتے ہیں، پکارتے بھی ہیں، مدد بھی ہوتی ہے. جس دن ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ نہیں 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 مر
چلے گئے اب بے اختیار ہو گئے تو یہ عقیدہ ہمارا فاسد ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے یہ ہم یقین رکھیں کہ ہمارے امام جیسے حیات بشری میں صاحب اختیار تھے ویسے ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی صاحب اختیار، اور اگر صاحب اختیار نہ ہوتے تو ہم یہاں سے بلاتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے کہنے پہ چلتے ہیں، ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں نا بھئی، رسول اللہ نے بلایا ہے تو ہم بلاتے ہیں، رسول نے بلایا علی نے مدد کیا اسی اعتبار سے ہم بھی بلاتے ہیں تو مولا علی مدد سے آ جاتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے شیعہ لوگ تو مولا علی کو بلاتے ہیں، مولا حسین کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام کی چونکہ یہ بھرپور اطاعت نہیں ہو رہی ہے لہذا ان کا ایمان، ان کا دین، ان کا اسلام سب مشکوک ہے، ایک طرف سے مشکوک ہے۔ بھئی پیغمبر نے بلایا ہے تو ہم بھی بلا رہے ہیں نا، ایسا تو ہے نہیں کہ اپنی طرف سے بلا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں بلاتے۔ بھئی پیغمبر ہیں جو افراد سعودیہ جا چکے انہیں معلوم ہے، آپ دیکھیں کہ مدینے سے خیبر کم سے کم 100 کلومیٹر کا فاصلہ، مدینے سے خیبر 100 کلومیٹر کا فاصلہ، 39 دن تک خیبر پتہ نہیں ہوا اور سارے افراد آ گئے، ہر ایک اپنا پرچم اٹھایا جا رہا ہے لے کے چلا جا رہا ہے، اور مولا علی اتفاق سے چونکہ رسول اسلام چھوڑ کے آئے تھے انہیں کہا تھا علی مدینے کی ذمہ داری تمہارے حوالے ہے، اور آج جب سارے افراد نامور اپنے اعتبار سے قافلہ سالار ہو یا سردار لشکر ہو بن بن کے آگے جا رہے ہیں، تب یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں تو لکھا ہے نا 39 دن تک جاتے رہے، ہر ایک اپنے عمل کا علم کا ذمہ دار تھا اٹھایا چل دیا، 39 دن تک گئے، جب خیبر پتہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ 39 دن کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھانے کے بعد سارے سرداروں کو اکٹھا کیا، افواج کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ کہا، 39 دن ہو گئے خیبر پتہ نہیں ہوگا، اب ہر ایک خاموش ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کمانڈر کہہ رہا ہے کہ لشکر بھاگا، لشکر کہہ رہا ہے کمانڈر بھاگ رہا ہے، اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ کے نبی نے سن لیا اور سننے کے بعد کل فیصلہ ہو جائے گا کون بھاگ رہا تھا، کل فیصلہ ہو جائے گا یہ کون بھاگ رہا تھا، لشکر بھاگ رہا تھا یا کمانڈر بھاگ رہا تھا، یہ آپ نے بارہا سنا، لیکن ایک لفظ میں اس میں دے دینا چاہتا ہوں، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ایک لفظ دے رہا ہوں عزیزو، اللہ کے نبی نے سب کے سامنے اعلان کر دیا، اچھا 39 دن ہو گئے خیبر پتہ نہیں ہوا، اب میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہ جملہ ہے، حدیث کا پھیرا سنا دوں تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ مولانا صاحب اپنی لقلقہ زبانی سے یہ کہہ کے چلے گئے جو مرد ہوگا۔ اب آپ سنیے اللہ کے نبی نے کہا سب کے سامنے کا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، 39 دن بہت گزر گیا، اب کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ حدیث کا پہلا فکرہ یہ ہے کل علم دوں گا اسے دوں گا جو مرد ہوگا، یہی لفظ ہے، میں کیا کروں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، لیکن حدیث کے پہلے فکرے میں غور کرو، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اس کا مطلب یہ 39 دن جانے والے لہذا یہ پیغمبر نے 39 دن کے حالات کو دیکھ کر یہ جملہ شاید ارشاد فرمایا، فرمان کیا ارشاد؟ کل اللہ مجھے دوں گا، رات بڑی بے چینی میں گزری ہے، اللہ کا نبی مدینے سے خیبر میں ہے اور خیبر کا عالم یہ ہے کہ سارے افراد کو رسول کی بات سننے کے بعد اطمینان اس بات کا ہے کہ ہم ہی میں سے کل علم ملے گا، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا، یہ سب کو اطمینان ہے،
مگر عالم یہ ہے اطمینان ایک بات کا اور بھی ہے، وہ یہ اطمینان ہے کہ علی تو مدینے میں ہے، یہاں ہے نہیں، ہمیں میں سے کسی کو ملے گا؟ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ رات بھر ایک علم کے لیے جگتے رہے، تم ایک علم کے لیے رات بھر جگو تو وہ جائز ہو جائے، ایک علم کے ارمان کو نکالنے کے لیے رات بھر جگو جائز ہو جائے، ہم عالم کی یاد میں شب بیداری کریں تو بدعت ہو جائے۔ یہ کہاں کا انصاف بھائی؟ انصاف یہ نہیں ہے، انصاف یہ ہے کہ تم جگے تھے تو ہم بھی جگہ رہے ہیں، بھی صحیح ہے۔ اب اس کے بعد تاریخ کا فکرہ یہ کہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ، میں جان بوجھ کے اس بیٹر کو میں بڑھا رہا ہوں، دیکھو شاید مائک صحیح ہو جائے، ورنہ آدھی گھنٹہ تو ہونے والا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کی نظر لگ گئی ہے کہ یہ مائک بیچارہ ہڑتال پہ آ گیا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم بولنے کے لیے انکار کر رہے ہیں۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے یہ تو بات ذرا باہر پہنچانی ہے کہ مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، ورنہ اس کو ہٹا دیا جائے، آپ کو خالی سنانا ہو تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر تک آواز پہنچانا ہے تاکہ کم از کم اگر فضائل نہ سن پائیں تو مساجد میں لوگ انجوائے کر لیں سننے کے بعد۔ لہٰذا میں اسی انتظار میں بھی چل رہا ہوں کہ شاید لائٹ آ جائے، آپ کی پرابلم بھی ختم ہو جائے، میری بھی پرابلم ختم ہو جائے اور مائک کی آواز ذرا دور تک پہنچ جائے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرما دیا رات بڑی بے چینی میں گزری، جب رات بے چینی میں گزری صبح ہوئی نماز ختم ہوئی، اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے طائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنے لشکر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اب یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ افراد پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہ شاید ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، شاید ہم کو نہیں، ہم کو اب دیکھ لیں، اب دیکھ لیں، اب دیکھ لیں، مگر جب سب کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد رسول اللہ نے کہا این علی، این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا؟ پیغمبر کو تو معلوم تھا کہ علی نہیں ہے، علی کو تو چھوڑ کے مدینے میں آئے ہیں، کہتا انہیں معلوم ہے کہ علی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں این علی، این علی، علی ہے کہاں؟ آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ کہاں ہے علی، تو سب نے بھی اتفاق کا یا رسول اللہ، تبسم کے ساتھ کہا وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مدینے میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہمیں ملے گا۔ اچھا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ 80 اور 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنند فانند یہاں آ جائے، آج جو ہے ایمان کا امتحان ہے، سب کے ایمان کا امتحان ہے۔ علی کو جو ابھی تک اپنے جیسا سمجھتے تھے آج اس کا امتحان ہے، کل تو رسول کو سمجھ رہے تھے، کل تک رسول کو سمجھ رہے تھے، تو ہمارے جیسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا آج علی کو بھی اپنے جیسا سمجھا جا رہا ہے۔ 80 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر کا فاصلہ مدینے سے لے کر خیبر تک کا ہے، سب بالکل مطمئن ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ہی میں سے الگ ملے گا، ہم ہی میں سے ملے گا، علی تو وہاں ہے، سب مسکرائے کہہ رہے ہیں ہی نہیں۔ اب پیغمبر نے ایک مرتبہ تاریخ کا فکرہ ہے کہ وہاں پہ پیغمبر نے نعت علی پڑھی، نعت علی پڑھی۔ اب یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں کے وہاں ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے وہاں بھی ہے۔ پیغمبر نے پڑھی نعت علی، نعت علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب، پیغمبر اس علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، اس علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے، اور اس کے بعد یہی نہیں، جب اسے پکارو گے تو اپنے لیے اپنا ناصر پاؤ گے، پکارو اس علی کو۔ تاریخ نے لکھا، دونوں نے لکھا کہ خیبر میں رسول نعت علی پڑھ رہے ہیں، مدینے میں علی رسول کی آواز سن رہے ہیں، یہاں نعت علی پڑھی جا رہی ہے، اور 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ علی رسول کی آواز سن رہے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، اما جس کی آواز میں تناثر
इत्तेफाक से दोनों नूर ही नूर हैं। एक नूर यहाँ से रोशनी दे रहा है, दूसरा नूर वहाँ पे कस्ब कर रहा है। तो यहाँ अली को पुकारा जा रहा है और वहाँ सुना जा रहा है, वहाँ सुना जा रहा है। अब तारीख सलाम ने लिखा, पैगंबर ने 100 किलोमीटर के फासले से अली को नादे अली पढ़ के पुकारा और उसके बाद लम्हों में अली मदीने से खैबर आ गए। लम्हों में अली मदीने से खैबर हो गए, आ गए। अगर रसूल अली को पुकारे और लम्हों में अली मदीने से खैबर आ सकते हैं, तो अगर हम भी अली को हिंदुस्तान से पुकारे तो लम्हों में नजफ से अली हिंदुस्तान आ सकते हैं। अली के अख्तियार में कोई कमी नहीं है। अली मजहरुल अजायब है, अली मुश्किल कुशा है। मदीने से खैबर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते या रसूल अल्लाह बताइए किस लिए आपने पुकारा है? तो रसूल इस्लाम ने कहा अली खैबर उनका जिस दिन से पता नहीं होगा, आज तुम्हारे हाथों से अल्लाह ताला बता देगा। समझ गया? अच्छा नादे अली है क्या? बताऊं आपको, ये नादे अली हदीस कुदसी है। नादे अली हदीस कुदसी यानी कलाम खालिक है, कलाम खालिक है। अब उसके बाद जो अफराद अली के इल्म से दुश्मनी रखते हैं, अली के कमालात को नहीं मानते, अली को इल्म लदुन्नी का मालिक नहीं मानते, अली को मुश्किल कुशा नहीं मानते, वो अली नादे अली को भी नहीं मानते। वो अफराद जो है नादे अली को नहीं मानते और इनकार करते हैं। नादे अली को नहीं मानते, इनकार करते हैं। तो पता ये चला कि अली उस सुपर पावर ताकत का नाम है। हिंदुस्तान से अली को पुकारो तो नजर से मौला अली यहाँ है। हमारे इब्ने खुदा अलैहिस्सलाम के अख्तियारात में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसीलिए हम उस अख्तियार को सोच के, उस अख्तियार को देख के हम यहाँ तक पुकारते हैं। जब चाहे जिससे चाहे हम मांग लें, हम इशारा करें, सलाम करें करबला तो करबला से जवाब सलाम आएगा। हम सलाम करें नजफ तो नजफ का शरफ जवाब सलाम आएगा। हम सलाम करें काज़मैन तो वहां से जवाब सलाम आएगा। हम सलाम करें खुरासान तो वहां से जवाब सलाम आएगा। क्यों? इसलिए कि हमारे सारे इमाम साहिब अख्तियार हैं, साहिब अख्तियार हैं और इतना ज्यादा अख्तियार है हमारे इब्ने खुदा अलैहिस्सलाम को कि जैसे चाहो आप मांग लो, आपकी मुश्किल टूट जाएगी। मगर शर्त ये है कि बुलाने का तरीका होना है। अगर आपने ईमान से बुलाया है, यकीनन आपने अकीदे मुहक्कम के साथ बुलाया है, तो आप यकीन जानिए मौला अली नजफ से आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और ये हम अपनी तरफ से नहीं बुला रहे हैं, पैगंबर ने बुलाया है तो हम बुला रहे हैं। पैगंबर की सीरत पे अमल करते हुए हम बुला रहे हैं। तो ताज्जुब की बात है, पैगंबर बुलाए अली को तो वो चीज जायज हो जाए और हम बुलाए अली को तो बिदात हो जाए। ये भी कमाल की बात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मूसा को या मूसा कहे तो आप मानने के तैयार हो, आप दोहराने के तैयार हो, आप सुनने के तैयार हो। अल्लाह ताला मूसा को या मूसा कहे तो वो जायज हो जाए और हम अली को या अली कह दें तो बिदात हो जाए। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। लेकिन आप नाज कीजिए मौला अली की जात के ऊपर, आप नाज कीजिए अली अजीजों। अली के चाहने वालों का अकीदा कैसा होना चाहिए, इस बात से मैं वजाहत कर रहा हूँ। आप देखें एक अली के चाहने वालों का अकीदा कैसा होना चाहिए, आप उस चीज से जरा
आसमान का मुहताज नहीं रहा, जमीन और आसमान उसके मुहताज रहे, क्योंकि सारी चीजों के अख्तियार में है। अब तारीख ने लिखा कि जनाबे मिक़दार, कौन नहीं जानता है मिक़दार को? जनाबे मिक़दार सहाबी पैगंबर है, नंबर 1 का सहाबी है। और उसके बाद तारीख का फिक्र यह है कि जब परेशान हुए, फाका होने लगा, जिस दिन घर में फाका था उस दिन अब मिक़दार ने सोचा चलते वाला अली से कहना चाहिए। अभी तक परेशानियां आई, मौला से कुछ नहीं कहा, अभी तक घर में सारी मुसीबतें आई, अपने मौला से कुछ नहीं कहा। उसके बाद तारीख का फिक्र यह है, बिल्कुल तंगदस्त हो गए, कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस दिन बच्चे फाके से हो गए उस दिन जनाब मिक़दार ने फैसला किया कि चले आज मौला से कहते हैं, गर्मी का आलम है, शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की धूप है, ऐसे हालात में जनाब मिक़दार अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था, मौला के दरवाजे पहुंचे, दस्तूर बात किया, मौला अली की तरफ से रफीक बाहर आए, दरवाजा खोला, खैरियत तो है? मिक़दार ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मौला या अमीरुल मोमिनीन, मौला आप पर मेरा सलाम हो, अमीर मौला आप पर मेरा सलाम हो। इमाम ने जवाब दिया, वालेकुम या मिक़दार, मिक़दार तुम पर मेरा सलाम हो, खैरियत तो है? ये लू, ये तपिश, ये शिद्दतें, लू कैसे आना हुआ, क्या हो गया? तो सर को झुकाया, कहा मौला अभी तक सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां आई, लेकिन मैं आप तक नहीं आया। आज गुर्बत का ये आलम है, आज परेशानी का ये आलम है मौला, कि आज बच्चे फाके से हैं, आज मैं आप तक आया हूं, अपने मौला से नहीं कहूंगा तो फिर किससे कहूंगा? लिहाजा मैं आप तक आया हूं मौला। अच्छा मिक़दार कहो, क्या बात है? अपनी सारी परेशानी को बयान कर दिया और उसके बाद कहा, मौला आज वो दिन और वो नौबत पहुंच गई है कि आज मेरे बच्चे जो है वो फाके से हो गए हैं। एक बाबा से बुलंद सलाम पढ़े, मौला आज मेरे बच्चे फाके से हो गए हैं। अच्छा तो फिर मौला आप मुश्किल कुशा हैं, आप मेरी मुश्किल कुशाई कीजिए। अच्छा मिक़दार। उसके बाद तारीख देखिए, एक अली के चाहने वाले का अकीदा कैसा होना चाहिए, हम जैसे अफराद का अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए। मौला अली को माना है तो उनकी जात पर मुकम्मल भरोसा कीजिए। मौला को साहिब एजाज माना है, मौला को दुनिया का मालिक माना है, मौला को मुश्किल कुशा माना है, तो उसे मजबूती के साथ टिके रहना चाहिए। कहते हैं मिक़दार ने कहा, मौला ये पोजीशन है। अच्छा तो मुश्किल कुशाई के लिए आपके दरवाजे पे आया हूं। इमाम ने एक मरतबा बाहर गौर से देखा तो तारीख का फिक्र ये मिट्टी के ढेले की तरफ गौर से देखा। अब जो मिट्टी के ढेले की तरफ गौर से देखा तो कहते हैं कि मिक़दार आगे बढ़ो, उस मिट्टी के ढेले को उठाओ, आगे बढ़ो, मिट्टी के ढेले को उठाओ। ये आगे बढ़े, जब करीब गए तो मौला कहते हैं, मिक़दार रुक जाओ। जी मौला, अब क्या फरमा है? कहा उस ढेले को यकीन के साथ या अली कहकर उठाओ, उस ढेले को यकीन के साथ या अली कहकर उठाओ। तारीख बताती है मिक़दार आगे बढ़े और उसके बाद या अली यकीन के साथ कहा और उसके बाद वो मिट्टी का ढेला पूरा सोने में तब्दील हो गया। अब जुमला सुनिए, नतीजा मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि हम जैसे अफराद का अकीदा कैसा होना चाहिए, कितना मजबूत होना चाहिए। जब मिट्टी के ढेले को उठाया तो वो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। अब उसके बाद गौर से उसे देख रहे हैं। मेरे मौला ने कहा, क्या देख रहे हो? ये मिट्टी का ढेला तुम्हारे सामने और तुम्हारे लिए सोने में तब्दील हुआ, इसे ले जाओ और ले जाके इसे बेच लो। बेचने के बाद तुम्हारे काम आएगा, जो बच जाए बच्चों में काम आएगा। ले जाओ मिक़दार। मिक़दार ने सुना तो सुनने के बाद अब मिक़दार ने क्या किया, निगाह गैर से वहां पे देखना शुरू किया। अब जनाब मिक़दार ने एक मरतबा एक पत्थर के टुकड़े को उठाया, पत्थर का टुकड़ा था, सोचा था, उसे उठाया, उस पत्थर के टुकड़े
اس میں سے تھوڑا سا توڑا. ابھی آپ کے ذہنوں کو جھٹکا دینے کے لیے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا توڑا اور توڑنے کے بعد پورا چھوڑ دیا. وہ تھوڑے سے سونے کو لیا اور لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. میرے مولا دیکھ رہے ہیں مقدار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مقدار یہ تمہارے لیے سونے میں تبدیل ہوا ہے، اسے لے جاؤ. تو مقدار کہتے مولا میرے لیے ایک کئی کافی ہے. مولا ایک کئی سونا میرے لیے کافی ہے. میرے مولا نے کہا جو میں سنے میں تھا، مولا نے کہا مقدار اسے لے جاؤ، بیچ لینا، کل تمہارے کام آئے گا. مقدار نے طرف کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو، جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو، اسے کل کی فکر نہیں ہونا چاہیے. مولا آج آپ کے پاس آیا، مشکل گزاری ہو گئی، کل پھر ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس آ جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد. علی کے چاہنے والے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو مولا نجف میں سو رہا ہے وہ صاحب اختیار ہوگا. مولا صاحب اختیار ہے، جیسے چاہو ویسے مانگ لو، مگر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. نہیں ہو اگر ہم نے یقین و ایمان کے ساتھ ماننا ہے، اپنے ایمان سے ماننا ہے اور ماننا ہے یہاں سے، تو آپ کو مل کے رہے گا. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. بقیہ عطا کرنے والے جو امام ہے نا، امام ہے عطا کرنے والے. ہماری بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں پہ اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے، ہاتھ کس کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. ایسا دروازہ کہاں ملے گا؟ ایسا دروازہ کہاں ملے گا؟ یہاں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ کس کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. اور بارگاہوں میں آپ جائیے اور افراد کے پاس آپ جائیے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے کہ کسی اور کا چاہنے والا ہے. وہاں یہ دیکھا جاتا ہے. کسی ملائک کے پاس جائیے، کسی رجوع کے پاس جائیے، اور آج تک یہ وہی رہا ہے کہ آنے والا جو آیا ہے وہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. لیکن اللہ ہے اہل بیت، اللہ ہے اہل بیت کہ یہاں پہ اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ کس کا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے. اپنے روزے میں اپنا آیا ہے کہ پرایا آیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. بس خالی اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں. لہذا مولا کی بارگاہ میں جو چاہو جیسے چاہو آپ مانگو، آپ کو مل جائے گا. اس لیے کہ میرا مولا صاحب اختیار ہے، میرا مولا صاحب اختیار ہے. آخری بات آپ کے حوالے کروں کہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ اختیار ہے میرے امام کو. چاہے آپ یہاں سے مانگیں، چاہے نجف میں جا کے مانگیں، آپ کو ملے گا، ملے گا، یقیناً آپ کو ملے گا. علامہ اور عبد اللہ بن وضو ہیں، جب بھی کوئی مشکل آن پہنچتی تھی ان کے پاس تو جیسے بیٹا باپ سے مانگتا ہے ویسے ہی جاتے تھے. ویسے ہی جائیں، امام کی زری کے پاس جائیں، سوال کریں اور اس کے بعد اپنے سوالات کو لکھتے تھے. لکھ کے فوراً کاغذ پہ ڈال دیں، زری میں چلا جائے ورقہ. تھوڑی دیر کے بعد جب ورقہ پلٹ کے آتا تھا تو اس کے دوسرے طرف جو ہے اس مسئلے کا حل رہتا تھا، اس مسئلے کا حل رہتا تھا. اچھا ابھی کھانا بھی نہیں ہوا، لوگ نیند آ رہی ہے، اسی لیے میں چاہ رہا تھا میری سر شروع ہو. میں مطلب گزارش کر رہا ہوں بابا نے بلند اللہ کر دیا. جن کے پاس نجات کے راستے ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہے.
दूसरा जवाब नहीं है। आप देखें तो इनका जिक्र ऐसा है कि अगर 1 घंटा आदमी को कहीं और बैठा दो तो मैं समझता हूँ कि वक्त बड़ी मुश्किल से करता है, मगर इनके जिक्र में वो चाशनी है, वो मिठास है कि 1 घंटा खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। अब ये तो अपना अपना नसीब है, कोई जाग के सुने, कोई सो के सुने, अपना अपना नसीब है। लेकिन मैदान जिक्र अहले बैत है, अभी तो जिक्र में चाशनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ वो इंसान कितना बुलंद होगा रुतबे के एतबार से, अपने इमाम से कितना करीब होगा वो इंसान कि जो इमाम से सवाल करे जवाब सलाम आ जाए, इधर सवाल करे जवाब सवाल आ जाए, कितना करीब होगा। तो इनकी मिलता है कि ये बारहा जाते थे, जैसे बच्चे सवाल करते वैसे ही जाके सवाल करते थे, और इधर वर्का शरीर में लिख के डाला और उधर में जवाब, जब जवाब आ जाए तो मिलता था जवाब, अपने ईमान का शुक्रिया अदा करते थे, चले जाया करते थे। एक मर्तबा ऐसा होगा कि कहे असल मामूल गए, सवालात डाले, मुश्किल आसान हो गए, जरी में वर्का डाल दिया, अब उधर से वर्का पढ़े गया तो लिखा हुआ था कि महदी बहरुल कुलूब, आज हम जवाब न देंगे, तो अगर आपको जवाब चाहिए तो आप मस्जिद सहला में जाओ, वहां पे मेरा बेटा कायनात का इमाम मेरा बेटा साकिन ग़ैबत कुबरा, वहां पे मेरा बेटा मौजूद है, जाओ अपने सवालात के जवाब उससे हासिल करो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आज मौला बताना चाहते हैं कि जैसे मैं साहिब इख्तियार हूं, वैसे मेरा आखिरी बेटा जो कायम है वो भी साहिब इख्तियार है। 10 किलोमीटर का फासला है नगर से मस्जिद सहला, से नहीं है, 10 किलोमीटर का फासला। तारीख बताती वहां पे गए, रात की तारीखी थी, वहां से चले, अब हुक्म इमाम है ना, लिहाजा जब वहां पहुंचे, जब पहुंचते हैं दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब दरवाजा खुला है ना, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद महदी बहरुल कुलूब जब आगे बढ़ते हैं, देखते एक इंसान है जो वजीह चेहरों के साथ अरबी लिबास, ये उलमा का लिबास पहने हुए खड़ा हुआ, इन्होंने सलाम किया, उसके बाद उनसे जवाब सलाम आया। जब जवाब सलाम आया तो फौरन आस्तीन में हाथ निकाल डाला, और डालने के बाद वर्का निकाला, कहा महदी बहरुल कुलूब, ये तुम्हारे सवालों के जवाब है। महदी बहरुल कुलूब, ये तुम्हारे सवालों के जवाब है। महदी बहरुल कुलूब ने जल्दी से थाम तो लिया, लेकिन जब तक वो पढ़ते रहे, कायनात का इमाम चला गया। जब ये पढ़ के फारिग हुए, सारों किताब होना शुरू किया और कहा कमाल की बात है कि मेरा मौला मेरे सामने रहा और मैं मुतवज्जे नहीं हो पाया। मेरे मौला ने सवाल का जवाब दे दिया, मैं मुतवज्जे नहीं हो पाया। अब एक जुमला मैं आपके हवाले कर रहा हूं, दीदो ईमान को ताज़ा कर दे। वही जुमला है दीदो, मेरे कायनात के इमाम ने या मेरे मौला अली ने वहां पे भेजकर महदी बहरुल कुलूब को मस्जिद सहला भेजकर ये बताया भी है, ए महदी बहरुल कुलूब, जैसे मैं दुनिया से जाने के बाद भी बिल्कुल इल्म से लबरेज हूँ, साहिब इख्तियार हूँ, गैब का मालिक हूँ, वैसे ही मेरा बेटा, वैसे ही मेरा बेटा साहिब इख्तियार है, इल्म नबूवती का मालिक है, गैब का मालिक है। जैसे मुझसे नाज़र है वैसे ही मेरे बेटे से नाज़र हो, जैसे तुम्हें वहां मिलता है वैसे ही यहाँ भी मिल जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अजीजों, तड़प के मांगो, आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे अइम्मा साहिब इख्तियार हैं। यहाँ पे इख्तियारात में कमियां नहीं है, लिहाजा इसीलिए मेरे इमाम ने कहा, ए हारिस हमदानी, मेरा चाहने वाला जो मुझे मानता है वो 3 मकामात पे मुझे जरूर देखेगा। मरहूम के साले सलात की मजलिस है ना, मेरा चाहने वाला अगर दुनिया में ज़ियारत न कर पाया तो हारिस हमदानी से इमाम कहते
وہ کہاں پہ ملاقات ہوگی مولا بتا دیجیے. تو مولا بتاتے ہیں حارث حمدانی میرا چاہنے والا جب دنیا سے جائے گا عالم اقتدار ہوگا, اس کا وقت آخر ہوگا, تو میں اس کے سلام کو پہنچ جاؤں گا. لیجیے زندگی بھر آپ مولا علی کے دیدار کے متمنی رہے. آپ نے اگر مانا ہے, دل سے مانا ہے, تو مولا علی آخر وقت میں آپ سے ملاقات کرے. امام فرماتے ہیں حارث حمدانی مجھے دیکھتا رہے گا اور دیکھتے دیکھتے اس کی روح کا بدن پوری سے برباد کر جائے, اسے احساس سے درد نہیں. تو گویا کہ جیسے علی کے فضائل میں چاشنی ہے, ویسے ہی علی کے دیدار میں بھی چاشنی ہے. علی کے دیدار میں بھی چاشنی ہے کہ چاہنے والا دیکھتا رہے گا اور روح کا بدن وہ پوری سے برباد کر جائے گی, احساس سے درد نہیں ہوگا. کہا مولا پھر دوسرا مکان کون سا ہے؟ کہا ہم قبر میں بھی آ جائیں گے, کہا ہم اپنے چاہنے والوں کی قبر میں آ جائیں گے. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب اس سے سوالات ہوں گے تمہارا اللہ, تمہارا رب کون, تمہارا رسول کون, تو ساری چیزوں کے سوالات کے ساتھ جب نکیر سوال کریں گے تو پوچھیں گے تمہارا امام کون, تمہارا امام کون ہے. تو اگر دنیا امام بتاتے ہیں اگر دنیا میں امام کو ماننا ہوگا تو قبر میں جواب دے گا کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب جواب دے گا. نہ سوال کریں گے تمہارا امام کون ہے, فوراً جواب دے گا میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. امام فرماتے ہیں کہ مدد وہاں بھی ہو جائے گی. اچھا مولا تیسرا مقام کیا ہے, وہ کون سا مقام ہوگا جہاں پہ آپ سے ملاقات ہوگی؟ امام کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کی مشتر آخرت ہوگا کہ جب عالم محشر رونما ہوگا, آدم سے لے کر خاتم تک کے افراد وہاں جمع ہوں گے سفید کفنی پہنے ہوئے. تو امام فرماتے ہیں کہ محشر کے بیچوں بیچ ایک منبر نور کا نصب ہوگا اور اس نور کے منبر کے قریب ایک نور کا علم نصب ہوگا. اس نور کے علم کو دور سے دیکھنا, جب دھیرے دھیرے اس علم سے تم قریب آ جاؤ گے تو یہی نظام الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا. امام فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھوں میں ہوگا. تو جب میرے ہاتھوں میں ہوگا تو مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. کیا امام نے بہترین فارمولہ اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے. اگر چاہتے ہو کہ عالم محشر میں ملاقات ہو جائے تو اس دنیا میں رہ کر علم سے محبت کرو, تاکہ جب وہاں علم دیکھو تو علم کو دیکھ کر علم سے قریب ہو جاؤ, اور جب علم سے قریب ہو جاؤ گے تو مولا سے ملاقات ہو جائے گی. اور جس نے نہ علم کو مانا نہ علم کو اٹھایا وہ تو دیکھ کے دور جائے گا, یہ کہے گا یہ تو آخرت ہے, یہ میدان محشر ہے, کہ یہ شیعوں کا عزا خانہ ہے, دیکھ کے دور جائے گا یہ کیا ہو گیا. تو پتہ یہ چلا دنیا میں رہ کر علم والے بنو, علم کو اٹھاؤ, علم سے محبت کرو تو مولا علی سے وہاں ملاقات ہو جائے گی. اب اسی امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں لوگوں کے درمیان زندہ رہو تو اس شان بھی زندہ رہو, لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں. مرحوم جیسا رسالات کی مجلس ہے, ایک بیٹوں نے اپنے باپ کی مجلس کرائی ہے, مجلس سوگم ہے, مجلس فاتحہ ہے. عزیزوں چند برس میں زندہ رہنا ہے, چند سال میں زندہ رہنا ہے. اہل بیت کی محبت میں بالکل ڈوب کر زندگی گزارو تاکہ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. کون یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ ہر فرد بشر کو جب جانا ہے تو ایسے کمالات کے مالک بن جاؤ, یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے مولا ہمارا چاہنے والے ہیں, بلکہ امام کہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا. ایسے کمالات کے مالک بن جاؤ جیسے امام چاہتے ہیں. اور امام کیوں چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا اچھے کردار کا مالک بن جائے, اچھے کیریکٹر کا مالک بن جائے, اچھے کمالات کا مالک بن جائے, تب امام کرتے ہیں. اور آج کی دنیا میں کیا ہے, انسان کے پاس چار پیسے ہو گئے. جو انسان ہزار کو ہزار کے لیے تڑپ رہا تھا اور ترس رہا تھا, اگر لاکھوں کا آدمی بن گیا تو مزاج بدل گیا.
مزاج بدل گیا. ابھی جان لیجیے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی دولت دے کے بھی آزماتا ہے اور دولت چھین کے بھی آزماتا ہے. یہ مولا کا جملہ میرا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے اور کبھی دولت کو چھین کے آزماتا ہے. دولت دے کے آزماتا ہے کہ دیکھے میرا بندہ فرعون تھوڑی بن گیا. دولت دے کے آزماتا ہے کہ دیکھوں ذرا میرا بندہ فرعون تو نہیں بن گیا. اور دولت کو واپس لے کے آزماتا ہے کہ میرے بندے نے صبر کا دامن چھوڑ تو نہیں دیا. ہر منزل میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمیں جاننا ہے بدل کے قدم قدم پر پروردگار ہمیں اور آپ کو آزما رہا ہے. خود غرضی کی زندگی نہ جیے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریے تو آپ کو سب کچھ ملے گا. سب کچھ ملے گا. اس معاشرے اور سماج میں اگر آپ کو زندہ رہنا ہے, آپ کے مرنے کے بعد آپ کا تذکرے خیر ہو تو اچھے کردار کے مالک بنو. مولا کہتے وہ انسان مرتا نہیں ہے جو اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے, اچھے کیریکٹر کا مالک ہوتا ہے. وہ انسان مرتا نہیں ہے. کیوں کہا انسان جب اچھے کردار کا مالک ہوگا تو مرنے کے بعد جب اس کا اچھا تذکرہ ہوگا تو اسی تذکرے کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے. لہذا اچھے کردار کے مالک بنو. دولت مل گئی تو دولت کے اوپر آخروں نہیں اہل بیت نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے صحتیاب بنا دیا, تندرست ہو تو خبردار ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے نہ چلو کہ میرے جیسا کون ہے, مجھے بڑی طاقت ہے, میں تو بہادر ہوں, میں پہلوان ہوں. اگر مجھ سے نپٹو گے تو ہم ایک لہجے میں زمین گوش کر دیں گے. نہیں, عقل کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت نے کیا بتایا؟ مولا علی کا جملہ سنیے. مولا علی کہتے ہیں دولت پانے کے بعد غرور نہ کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. صحت پانے کے بعد کبھی اپنی صحت کے اوپر اترانا نہیں, گھمنڈ مت کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نہ دولت کے جانے میں دیر لگتی ہے نہ صحت کے بگڑنے میں دیر لگتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے نہ دولت کے جانے میں دیر لگتی ہے نہ صحت کے بگڑنے میں دیر لگتی ہے. لہذا دولت کے پانے کے بعد شکر خدا ادا کرو تاکہ ان نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے. اور صحت پانے کے بعد مالک کا شکریہ ادا کرو تاکہ صحت برقرار رہے. ورنہ اگر قدرت ناراض ہو گئی ایک جھٹکا دے گی ساری دولت ختم ہو جائے. مالک سے ڈرو, مالک سے ڈرو. یہ جان بوجھ کے میں نے تذکرہ 5-7 منٹ کا اس لیے کر دیا تاکہ میری مجلس کا اثر ہو جائے. اور میں آخری مجلس میں ضرور اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں, وہ تو کچھ لے کے اٹھو, کسی کو 100 برس زندہ نہیں رہنا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب تو کوئی 80 برس زندہ نہیں رہتا ہے. وہ پہلے والے افراد ہیں جو اپنا گھی کھانے کو رہے تھے, وہ سب بیچارے 80 تک جا رہے ہیں. ورنہ اب تو آج کا نوجوان جو ہے وہ پتا چلا کہ 50 بھی نہیں کراس کر رہا ہے اور چلا جا رہا ہے. میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے میں نے کہا کہ 10 منٹ کا ٹائم میں آپ کر لوں گا. 5 منٹ تو ہو گیا, 5 منٹ اور رفتے مسائل میں آ گیا. لہذا اب وہ مرنے میں ملنے والی ہے اور مل بھی نہیں رہی ہے, مل بھی نہیں رہی ہے. 50 انسان کے راز کرتے کرتے کمرے کی طرف چلا جاتا. لہذا تو بات بزرگوں والی ہے کہ سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں. کب زندگی کی شمع گل ہو جائے, کب زندگی کی شمع خاموش ہو جائے, کوئی بھروسہ نہیں. میں اپنے لیے کہہ دوں, میں آپ کو بیٹھ کے سنا رہا ہوں. زندگی کے ایام ختم ہو جائیں, یہاں سے تجاوز پہنچوں, اطلاع یہ آئے کہ مولانا صاحب دنیا سے گزر گئے تو آپ یہ تعجب کریں گے ابھی تو میں اس کو گئے تھے. تو اگر وقت موت آ گیا, وقت اجل آ گیا تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے لا یستقدمون ولا یتأخرون. وقت موت آ گیا تو نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے, انسان چلا جائے گا. لبیک کہنا ہے. لہذا جیسا امام چاہتے ہیں ویسا ہمیں بننے کی ضرورت ہے.
ورنہ لوگ مرنے کے بعد انا للہ کہے الحمدللہ نہ کہنے پائے. ہمارے یہاں کیا وجہ ہے اتنی کم عمر ہونے لگی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنی تیزی سے لوگ مر رہے ہیں؟ ایسے حدود کیا چاہیے وہاں اتنی موت نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ اشارہ کر کے میں اپنے مسائل کہتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ علامات ظہور میں سے ہے، یہ علامات ظہور میں سے ہے کہ جب ہم سماج میں ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے لگاؤ، ایک دوسرے سے جھگڑا، ایک دوسرے سے مار پیٹ، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں گے تو یہ قطع رحم ہے. یہ انجام دینے کے بعد عمر میں کمی واقع ہو جائے. اور اگر ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے میل ملاپ، ایک دوسرے سے اتحاد، بیوہ کا خیال، غریب کا خیال، یتیم کا خیال، مولوی کا خیال، عالم کا احترام، عالم کا خیال، تو آپ جانتے کیا ہوگا؟ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا دو چیزیں ہیں، یا اچھے کام انجام دینے کے بعد سے لے رہنے کو اختیار دو تو تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے، اور اگر غلط کام انجام دے رہے ہو، قطع رحم انجام دے رہے ہو تو تمہاری عمر اپنے آپ گھٹ جائے گی، جلدی مر جاؤ گے. لہذا اس کا حل بتایا ہے، حل یہ بتایا ہے چلے رحم کو انجام دو تاکہ عمر میں اضافہ ہو جائے. اب کون ایسا فرد بشر ہے جو یہ چاہ رہا ہو کہ میں جلدی مر جاؤں؟ کوئی تیار نہیں ہوگا. لہذا اچھے عمل کو انجام دو، اس کے ذریعے سے آپ کا کردار زندہ رہے گا، آپ کا کیریکٹر زندہ رہے گا، تو آپ بھی زندہ رہو گے. ایک مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس اور ایسا دیدار انسان دنیا سے چلا گیا. بچوں نے مجلس سکون کرائی، مجلس فاتحہ کرائی، اور یہ مجلس سکون ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میری زندگی کا مزاج بن گیا ہے کہ میں دونوں چیزیں پڑھتا ہوں، فضائل بھی پڑھتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں، تاکہ فرش مجلس سے اٹھنے والے افراد کچھ لے کے اٹھے. اگر کچھ لے کے اٹھے، عمل کر دیا تو ہمارے لیے بھی ذخیرہ نجات ہے، ذخیرہ حیات ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو ثبوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لہذا ایک مرحوم کی مجلس سکون بچوں نے کرائی ہے. اب ان کی تسلی کے لیے جملہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 80 سے کم عمر نہیں پائی، کم از کم 80 سال کی عمر پائی. بچوں کے درمیان رہے، جانا ہر فرد بشر کو ہے. کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو جانا ہے. لہذا تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، غم اس بات کا نہیں ہے کہ اعجاز حسین دنیا سے چلے گئے، بلکہ غم اس بات کا ہے کہ حسین کا عزادار کم ہو گیا. غم اس بات کا ہے کہ حسین کا عزادار کم ہو گیا. جو حسین کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، جو حسین کے لیے تعزیہ داری کرتا تھا، جو حسین کے فرش مجلس پہ آتا تھا، جو حسین کے فرش مجلس بچھاتا تھا، جو حسین کا تعزیہ دار تھا، جو حسین کا محب تھا، جو حسین کا عاشق تھا، جو حسین کا چاہنے والا تھا، جو حسین سے محبت کرنے والا تھا، آج وہ حسین کا شہدائی ہمارے درمیان نہ رکھا. بچوں نے مجلس کرائی، مجلس سکون، اور اس کے بعد پھر بڑے احترام سے افراد آئے ہوں گے، غسل دیا ہوگا، کفن پہنایا ہوگا، تسلی دی ہوگی، اس کے بعد جنازہ اٹھا ہوگا، قبرستان تک پہنچا ہوگا، وہاں بڑے احترام سے دفن ہو گیا ہوگا. بچوں، میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ کو اتنا اطمینان ہو گیا نا. آنے والے افراد تھے اور انہوں نے آنے کے بعد آپ سے اظہار محبت کیا، آنے کے بعد اظہار تسلیت کیا، آنے کے بعد اظہار تعزیت کیا. ایک بیٹا وطن سے دور ہے، عالم غربت میں ہے، عالم غربت میں ہے، سارے مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، یہاں سے بیٹھ کر واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا لائیو کے ذریعے ہو، ساری چیزوں کو ڈائریکٹ اس نے دیکھا ہوگا. مگر ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اس بیٹے کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ عالم غربت میں ہو
جزات کو قبول فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جلال معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو، ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار اور ان کی بیٹا کو صبر جمیل عطا فرما۔ مالک جتنے بھی قرآن شریف کے مجلس ہے، اگر کوئی مریض ہے مولا حسین کی حرمت کا واسطہ اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما، امام کے ظہور میں تعظیم فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید جان حسین مرحوم ابن سید ممتاز